2008 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جس طرح شہادت ہوئی اور پیپلز پارٹی الیکشن جیتی، اس میں ان ایک بہت بڑی ہمدردی کی ویو بھی شامل تھی، اور بہت عرصے بعد آئی تھیں وہ. ایک ایگزائل، ایک زیادتی مشرف صاحب کا دور تھا، ان کو پولیٹیکلی یہاں پہ ایکٹیو ہونے نہیں دیا گیا، تو لوگوں کی سمپتھیز بن جاتی ہیں. تو اس وقت میں صرف اس بات کو آپ کے کنٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے امپریشن دیا ہے، یہ بات صحیح، انہوں نے بھی ایک امپریشن دیا ہے، لیکن اگر پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ ہو کا مطلب کیا؟ ہم نے پہلے کب امپریشن دیا؟ کہ اگر دوسری بات میں بتانے لگا نا ابھی، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اپنی عوام میں واپس آ گئے، پنجاب میں ان کی اسٹرانگ روٹس ہے، اور سب سے بڑا جو رائیول ہے پی ایم ایل این کا عمران خان، وہ آؤٹ ہے پالیٹکس سے، اس کی پارٹی ختم ہو گئی. تو وہ اگر جیت جائیں تو کیا ہے؟ وہ مظلومیت کا تو بیانیہ ہی نہیں دے رہے نا، وہ قربانی کا، آئی مین وہ سمپتھی ہے نہیں. اس ملک میں کوئی سمپتھی نہیں ہے میاں صاحبان کے لیے آج کل. جو ملک کے ساتھ ان کی وجہ سے، کی سیاست کی وجہ سے جو نقصان ہوا، تو اس کی وجہ سے تو سمپتھی نہیں ہے، مگر وہ بیانیہ نہیں بنا رہے نا. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ صدی گل ہو گئی، اینڈ ان کا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ یہ امپریشن دیں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، کہ وہ آج سے ملک کا وزیر اعظم چوتھی بار بن چکا ہے. میں پاکستان کے عوام سے یہ جد و جہد کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں ان کو منانے کے لیے کہ آئے، ان کا راستہ روکے، تیر پہ تھپا لگائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد یہ تو وزیر اعظم نہیں بنتا. بلوم برگ نے کہا ہے کہ 30 سال میں اگر کسی لیڈر نے اچھی اکانومی اس ملک کو دی، وہ نواز شریف صاحب ہیں. تو کیوں پنجاب کی عوام جو ہے وہ نواز شریف کو، جو نواز شریف کے سپورٹر ہیں، وہ انہیں ووٹ کیوں نہ دیں؟ وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ بیکاز پاکستان کی عوام آج کل محسوس کر رہی ہیں کہ وہ جتنا اچھا اکانومی میاں صاحب نے دلوائیں، وہ کس کو فائدہ پہنچا ہے. وہ میاں صاحب کا اکنامک ماڈل ہمارا اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور پاکستان کے عوام ہمیشہ یہ بوجھ اٹھاتے ہیں. پاکستان کی جو معیشت کے بارے میں اگر وہ یہ کلیم بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ میاں صاحب کا فائدہ ہے، میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. اس لیے یہی تو وجہ ہے کہ میں میاں صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آئے میرے ساتھ ڈبیٹ کریں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر آج پاکستان میں معاشی بحران ہے، تاریخی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہے، یہ شہباز شریف کی وجہ سے نہیں، یہ میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے. کیسے؟ کہ جب شہباز شریف صاحب نے بڑی مشکل سے اپنی حکومت میں سب کے ساتھ مل کے پاکستان کو عمران خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، عمران خان نے جو سیاست کھیلی ہمارا معیشت کے ساتھ، اور اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام کیے، پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرہ میں وہ لے کر آیا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے، اس کی حکومت نے بہت مشکل سے بڑا محنت کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، آئی ایم ایف کے پروگرام حاصل کیا. پھر پاکستان نے خود، اس لیے میاں صاحب خوش نہیں تھا، لندن سے وزیر خارجہ تبدیل کرواتا ہے، اپنے بھائی کے فیصلے کو انڈرمائن کرتے ہیں، اور نون لیگ یہ از خود فیصلہ لیتی ہے کہ ہم 3 مہینوں کے لیے جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہم نے ابھی اتنا مشکل سے بحال کیا ہے، وہ خود ہم 3 مہینے کے لیے اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. وہ اپنے سوچ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے لیے نہیں. اس کے بعد آپ نے جتنا اپنا کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا، آپ آئی ایم ایف کو ڈیل میں انٹر واپس نہیں ہو سکے جب تک ہمارا حکومت بالکل اینڈ دنوں میں تھا، جب ہم نے فائنلی سیل کر دیا تھا پھر سے یہ ڈیل. تو اس کا نقصان جو ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے، وہ میں شہباز صاحب سے بھی زیادہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ٹھہراتا ہوں. اور جو الزام وہ پی ٹی آئی پہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کھیلی ہمارے معیشت کے ساتھ، اور نون لیگ نے سپوزڈلی سیاست کو قربان کر کے ریاست بچایا، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. خان صاحب نے بھی سیاست کے ساتھ، معیشت کے ساتھ سیاست کھیلی. اور جب پنجاب میں بائی الیکشنز ہونے جا رہے تھے، باقی صوبے سیلاب میں ڈوب رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو، سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام کو ہوا. آپ جو نواز شریف صاحب کا امیج بنا رہے ہیں نا، وہ تو بڑا ڈریکولین اور فیرون ٹائپ کا امیج ہے، جس طرح کی آپ کی اسپیچز میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں. حالانکہ نواز شریف صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی انگلینڈ میں، اور میں نے ان کو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے، وہ ان کے بھائی پرائم منسٹر تھے، انہوں نے تو بٹھا دیا پاکستانی قوم کا. اور پہلے تو شاید 1-2 وقت کی روٹی بھی تھی، اب تو اگلے دن سوچتا ہے انسان کہ روٹی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی.
اور اسحاق ڈار اور یہ وہ سب کچھ. تو انہوں نے کہا میری تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا میری تو گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. ان کا ایک ریزننگ ہے, انہوں نے کہا کہ 2017 میں میری گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. یہ شاہد خاقان کی جو گورنمنٹ آئی یا میرے پلے نہ ڈالیں, عمران خان کی تو خیر ڈال ہی نہیں سکتے. اور یہ تو جو ہے چوچو کا مربع گورنمنٹ ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, مولانا بھی ہیں, پی ایم ایل این بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں میرا, اور میرا کوئی انفلوئنس نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے ڈیسیژنس کے اوپر. کاش ایسے ہوتا. میاں صاحب شروع کریں. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے پاس کیپیسٹی بھی تھا, موقع بھی تھا کہ وہ پاکستان کے ان مسئلے کو sort of take the bull of the Pakistani economy by the horns اینڈ اس کو مسئلہ کو حل بھی کرتا, اس کو اس کا سیاسی فائدہ بھی مل رہا ہوتا, اس کے نام سونے الفاظوں میں تاریخ میں لکھوایا بھی جاتا. مگر انفارچونیٹلی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, شہباز شریف صاحب اپنے میاں صاحب سے آزاد نہیں تھا. اچھا, اس کو لنڈن کو رپورٹ کرنا پڑتا تھا. پورا حکومت کے ہر فائل کو پہلے کلیئرنس لنڈن سے ہوتا تھا, پھر وہ فائل جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے وہ سست روی کا شکار تھا. اور جہاں تک پاکستان کا IMF ڈیل, مطلب آپ ابھی اس ڈیل کو سیل کر دیتے ہو, اور جس شخص کو معلوم ہے جس نے ڈیل کو نیگوشیٹ کیا, مفتاح اسماعیل صاحب میرا جماعت کا آدمی نہیں ہے. میں اس کے I have many intellectual نظریاتی ڈفرینسز میں نے اس کے ساتھ, مگر پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں تھا کہ اس وقت آپ اپنا فائنانس منسٹر کو تبدیل کریں. اور یہی وجہ تھا کہ لنڈن سے ریموٹ کنٹرول پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہا, پاکستان کی حکومت کو چلانا چاہا. اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے ہمارا 18 مہینوں کا حکومت سے کہ پاکستان کو لنڈن سے ریموٹ کنٹرول سے تو نہیں چلایا جا سکتا. تو آپ کے لیے مجھے لگ رہا ہے شہباز شریف زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اگر وہ پرائم منسٹر بن بھی جائے. نواز شریف تو اپنا کیمپین کر رہا ہوں کہ پرانے سیاستدانوں کو, جو پرانے سیاستدان تو نہیں تو پرانی سیاست کو دفن کرے. میں بس حقیقت پہ اپنی جو میں نے خود دیکھا, جہاں تک یہ معیشت کا ملبہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناانصافی کیا گیا ہے. اینڈ میں سیاست میں اختلافات تو کر سکتا ہوں, میں میرٹ پہ بات کروں گا, اور جو شہباز شریف صاحب کی میرٹ کی بات ہے